آیت کے پس منظر کی طرف آتے ہیں. اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عقبہ. یہ کافر تھا مکے کا، اور یہ جب سفر پہ جاتا تو واپس آتا تو لوگوں کی دعوت کرتا تھا، لوگوں کو اپنے گھر میں بلاتا، دعوت کرتا. تو وہ اکثر ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے گھر میں بلا لیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوگی، کھانا تیار ہو گیا، کھانا لا کے دسترخوان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک مسلمان نہیں ہوگا. کلمہ پڑھ لے تو تیرا کھانا کھا دوں گا، مگر میں اسی طرح چلا جاؤں گا، تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جل شان ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اب اس کی دوستی تھی عقبہ کی ابی بن خلف کے ساتھ. یہ بھی بڑا کافر تھا مکے کا. یہ دونوں میدان بدر میں مارے گئے. اب ان دونوں کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تو ابی بن خلف اس سے کہنے لگا کہ سنا کہ تم مرتد ہو گیا. اور دیکھو یہ کیسے بدنصیب لوگ، مرتد ہو گیا ہے، یعنی وہ مسلمان ہوا اسے کہتا ہے تو مرتد ہو گیا. سنا ہے یعنی اپنے آپ کو نعوذ باللہ اچھا سمجھ رہے تھے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ مرتد سمجھ رہے تھے. پر اس نے کہا کہ سنا کہ مرتد ہو گیا، یعنی اپنے دین کو تم نے چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. اس نے کہا نہیں یار میں نے ایسا نہیں کیا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دسترخوان سے ویسے اٹھ کر چلے جاتے، تو میں نے اس لیے مجبوراً جو ہے کلمہ پڑھا اور مجبوراً مسلمان ہوا تاکہ وہ کھانا جو ہے میرے دسترخوان پر کھا لے. تو اب وہی جو تھا وہی بن خلف امیہ یہ جو ہے اس نے بڑی جو ہے اس کے ساتھ سپورٹ کی. اس نے کہا کہ میں تجھ سے راضی نہیں ہوں گا، لیکن ایک صورت ہے کہ تو جو ہے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، یعنی کفر کو بیان کرنا اور دل سے برا سمجھنا یہ کفر نہیں ہے. لیکن اس نے یہ کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا اور ان کی بے حرمتی نہ کری، یعنی ان کی طرف تھوک نہ دے، اس وقت تک میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا. وہ جاتا ہے جب پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اس خبیث نے جب اپنی خواصت کرنی چاہی تو علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ جب اس نے تھوک منہ سے نکالا وہ تھوک واپس اسی کے چہرے پر پڑا، اور اس قدر وہ گرم ہو کر پڑا کہ اس کا چہرہ جل گیا. جس طرح کسی چیز کی انگاری پڑتی ہے تو بندہ جل جاتا ہے. اس کا وہی تھوک جو اس نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکنا چاہا وہ واپس اس کے اپنے چہرے پہ پڑا تو اس کا چہرہ اس سے جل گیا، اور وہ نشان آخری وقت تک باقی رہا. اب کیا ہوا؟ بہت عرصے بعد ہاں جب اس نے یہ عمل کیا تو ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو حرم کی زمین ہے، حرم پاک جو حدود ہے نا، حدود حرم ہے، خانہ کعبہ ہے، اس میں کیونکہ کسی کو مارنا، کسی کا خون بہانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو زمین حرم ہے، حرم سے باہر جب میرا تیرا آمنا سامنا ہوگا، تو میرے سامنے آئے گا تو میں تیرا سارا اپنی تلوار سے خود کاٹوں. تو اب بڑا خوف زدہ رہا. ان دنوں میں چونکہ اسلام کے ابتدائی دن تھے، آج جمعے پر بھی آپ نے یہ حدیث سنی کہ ابتدائی دور میں اسلام غریب تھا، غربت سے جو ہے اسلام کی ابتدا ہوئی. تو ہجرت ہو گئی. ہجرت کے بعد دوسری سنہ ہجری میں جب غزوہ بدر میدان بدر کے اندر سجا تو اب کفار یہاں سے جب نکلے تو یہ جو تھا نا عقبہ یہ نہیں جانا چاہتا تھا.
یہ کہتا تھا کہ جب اسے لوگ کہتے ہیں نا بھیا تو بڑا سردار ہے، جب تو نہیں جائے گا تو یہ لوگ جو سپاہی ہیں چھوٹے موٹے یہ سارے یہ تو ان کا دل کیوں جائے گا. وہ کہتا تھا کہ نہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تو باہر مجھے ملے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیرا سر کاٹ دوں گا. اور تمہیں پتہ ہے کہ جو وہ بات منہ سے نکال دیتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے. وہ کہنے لگا کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا باہر، رب کی زمین سے باہر کیا اور آپ نے فرمایا ہوا ہے اور میں مارا جاؤں گا، میں واپس نہیں آؤں گا. انہوں نے کہا یار ایسے موقع نہیں ہیں، ہم اتنی بڑی فوج لے کے جا رہے ہیں، مسلمان اٹھی بار مسلمان ہوں گے. پہلی تو بات ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان ہم سے جنگ جیت لیں، ہم مسلمانوں کا آج خاتمہ کر کے آئیں گے. تو اگر بفرض مال ایسا ہو گیا کہ مسلمان ہم سے جنگ جیت گئے تو تیرے پاس تیز رفتار اونٹ ہوگا، تو اس پہ سوار ہو جاؤ، واپس بھاگ آنا. تو برنے سے جو ہے برقرا کر وہ لیے گئے. اس کی بدبختی یہ میدان بدر میں پہنچ گیا. پھر میدان بدر میں جو حشر ہوا کافروں کا وہ آپ سنتے رہتے ہیں. نہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بن گئے، باقی جو ہے وہ بھاگ نکلے. ان بھاگنے والوں میں یہ عقبہ بھی تھا، اپنے تیز رفتار اونٹ میں سوار ہوا اور بھاگنے کی کوشش کی. جب وہاں سے بھاگا تو اللہ کا کلمہ، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، یہ اس میدان کے یا اس گاڑی کے خموں پیچ جو ہیں یہ جو موڑ وغیرہ تھے ان میں پھنس گیا، کہیں اسے سمجھ نہیں لگی، بھول گیا، رستہ بھول گیا، آخر پکڑا گیا. پکڑا جانے کے بعد اس کا سر جو ہے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاٹ دیا. اور جو امیہ تھا اس کو یہ بھی مارا گیا، یہ بھی بھاگ رہا تھا. اس کو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ مکے میں کسی خبیث کے غلام تھے اور یہ آپ پر زیادتیاں کرتا تھا، آپ پر وار کرتا تھا، مارتا تھا. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اس کی موت لکھی تھی اور آپ نے اس کا سر کاٹا. تو یہ دونوں مارے گئے، اپنے نشان عبرت نشان جو ہے چھوڑ گئے اور مر گئے. اب کیا ہوا کہ اس واقعہ کے بعد یعنی ان آیات کا جو شان نزول ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ قیامت والے دن بہت سارے لوگ افسوس کر رہے ہوں گے. یعنی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش افسوس ہمیں دنیا کی طرف پھیر دیا جائے، قدمت لحیاتی، دوبارہ زندگی مل جائے تو اب ہم دنیا میں برا کام نہیں کریں گے. کچھ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنا اطعنا، کاش ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. کچھ کہہ رہے ہوں گے یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وہ کہیں گے کاش ہم آج مٹی ہو جاتے، ہمارا نام و نشان ہی مٹ جاتا. کچھ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی اما من یہ کتابوں بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش آج ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا ہی نہ گیا ہوتا، ہم نے اپنی دنیا کے جو کارنامے ہیں ان کو دیکھا ہی نہ ہوتا، آج ہمیں یہ نامہ اعمال ملا ہی نہ ہوتا. یعنی اس طرح کے لوگ سارے افسوس کر رہے ہوں گے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو بندہ افسوس کر رہا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ 2 دفعہ ہے یا ویلتا لیتنی، سب جگہوں میں 1 دفعہ ہے یا لیتنی، یہاں یا ویلتا بھی آیا ہے، لیتنی بھی آیا، 2 دفعہ. یعنی یہ دونوں افسوس کے لیے لفظ بولے جاتے ہیں. گویا اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ میدان محشر میں سب سے زیادہ شور مچا رہا ہوگا، سب سے زیادہ وبیلا کر رہا ہوگا اور سب سے زیادہ جس کو افسوس ہو رہا ہوگا وہ کافر بھی ہوگا. اور یہ حکم عام ہے قیامت تک، جتنے بھی لوگ گستاخ ہوں گے، جتنے بھی گستاخوں کے ساتھی ہوں گے، جنہوں نے کسی دوست کی دوستی میں آ کر کوئی گستاخی کی ہوگی یا کسی نے کسی دوست کی دوستی میں آ کر دین چھوڑا ہوگا، وہ سارے جو ہے وہ کفے افسوس مر رہے ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہائے کاش افسوس کہ میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا. اور یہ وہ بھی کہہ رہا ہوگا بھی. تو اب یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی طرف اگر ہم آئیں